اب آئیے چونکہ بات وہ آ گئی بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ کی بھی، کیونکہ معروف تو ظاہر ہے دونوں حوالوں سے بات ہوتی ہے، لیکن یہ جو 4 بنیادی طور پہ یوں کہیے کہ اپنا یہ 4 مرتبہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنا ہے، ایک تو اس پہ بات کیجیے۔ دوسرا جس انداز سے آپ نے، یعنی دیکھیں نا نوجوانی کی عمر ہے، اور میں ابھی ابتدا میں جو بات عرض کر رہا تھا، یہ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے موٹیویشن، یہ ہے ڈیڈیکیشن۔ جس ڈیڈیکیشن سے آپ نے انصاریوں کو جو کہ ان سے عمر میں بظاہر بڑے تھے موٹیویٹ کیا اور سرکار علیہ السلام کے لیے تیار کیا، وہ اپنی مثال آپ ذرا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب بہت شکریہ۔ حضرت اسد ابن زرارہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور قبلہ نوری صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو ہائی لائٹ کیا ہے جو ایک فاؤنڈیشن فراہم کرتی ہے مدینہ طیبہ کے اندر اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے۔ اس میں بڑا سنگ میل بیعت عقبہ ہے جو 2 مرحلوں میں مکمل ہوئی، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ، اور اس کا بھی پریمبل وہ نشست ہے جس میں 6 افراد نے اسلام قبول کیا نبوت کے 11ویں سال، اور جس میں حضرت اسد ابن زرارہ بھی سر فہرست موجود تھے۔ اور جب بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی تو اس میں جو 12 لوگ تھے ان میں ان 6 میں سے 5 شامل تھے، 7 نئے لوگ تھے، 2 خواتین تھیں جنہوں نے بیعت کی۔ یہ جو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ جنید صاحب، اس کی اہمیت اسلام کی تاریخ میں اتنی زیادہ ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ کے اہل علم نے اس کا اعتراف کیا ہے، بلکہ اورینٹلسٹ نے جیسے مونٹگمری واٹ اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کو بیعت عقبہ نہیں کہا، پلیج آف عقبہ نہیں کہا، پلیج آف وار کہا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بیعت تھی جس میں اہل مدینہ نے اپنی زندگیاں رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دی۔ ایگزیکٹلی صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اور یہ اب آپ تصور کریں، اچھا اس میں ایک اور بڑی قابل غور بات جنید صاحب یہ ہے، یہ سارا سفر 3 سال میں طے ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، سارا سفر بالکل ٹھیک۔ اس کے لیے 30 سال بھی کم تھے۔ بالکل ایسا دنیا میں دیکھیں اس وقت آج سپر پاورز ہیں، کچھ اسٹریٹجی بناتی ہیں، کوئی دوسری جگہ پہ جا کے صرف بیس کیمپ بنانے میں 10 سال لگ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا چاہے جائے کہ آپ دوسری جگہ شفٹ ہو کے نئی سوسائٹی بنا دیں، اسے ریاست میں بدل دیں، اور اس سوسائٹی کو 10 سال کے اندر ایسا جنریٹ کر دیں کہ ریاست ایکسپلور کر جائے دنیا میں۔ دیکھیں دنیا کی آخری تہذیب بنا دیں، اس کے بعد دنیا کی کوئی بڑی تہذیب پیدا نہیں ہوئی۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا۔ یہ بھی ایک پہلو ہے اس سمجھنے کا کہ یہ 3 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ وہ جو بیج بوئے گئے تھے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں، وہ 3 سالوں میں ایسا تناور درخت بن گئے کہ قیامت تک اب اس کی چھاؤں اور اس کا پھل موجود ہے، بالکل ٹھیک موجود ہے، اس کو ہلایا نہیں جا سکتا، نہ ہلایا جا سکا۔ یہ جو بیعت ہے جس نے آگے فاؤنڈیشن استوار کر دی، اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک بیسک سپرٹ جو ہے، ایک ویژن جو ہے، بیسک ویژن، روشنی، وہ حضرت اسد ابن زرارہ کی آپ کو نظر آئے۔ یعنی دیکھیں جس وقت آپ نے بیعت ہوئی، یہ بیعت عقبہ اولیٰ میں تو صرف لوگوں نے صرف بیعت کر لی نا، جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی جس میں 72 افراد آئے تو آپ حضرت اسد ابن زرارہ نے بیعت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا۔ اچھا اب آپ دیکھیں اس سے 2-3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ بات آتی ہے کہ بیعت کرنے والے پہلے آپ تھے، کسی اور کا ہاتھ چھڑوا کے تو نہیں پکڑا۔ دوسری بات، جس انداز سے دست مبارک پکڑا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتنی قربت تھی ذات رسالت مآب۔ اللہ، یہ قربت اس وقت سے شروع ہوتی ہے جس طرف نوری صاحب نے اشارہ کیا، جو وہ پہلے مرتبہ آئے تھے مکہ عتبہ ابن ربیعہ سے ملنے کے لیے اور اسلام قبول کر کے واپس گئے۔ ایسا ہی ہوا ہے، یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے تعلق۔ ایسا ہی ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک کمال تعلق قربت تھا۔ اور دیکھیں جنید صاحب بہت ساری چیزیں تاریخ میں ریکارڈ نہیں ہوئی، رپورٹ نہیں ہوئی۔ تاریخ تو مونو ڈائمینشنل ہے نا، ہر چیز تھوڑی آتی ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچی کہ کتنی قربت تھی ان کو، کس بے تکلفی سے اور کس اپنائیت سے انہیں آپ کے دست مبارک کو پکڑا اور بیعت وہ آگے نہیں چلنے دیا۔ ایسا ہی، اور وہاں صرف سنا ہی مکے پاس پہنچنے کہ ایسا اعلان ہو چکا ہے، ختم، دوسری بات ہی نہیں کی۔ اچھا اب بات جیسے آپ سے دست مبارک ان کے ہاتھ میں تھا تو آپ سے کے ساتھ بیعت کی بات چلتی نا، بیعت کی بات نہیں چلی۔ کیا بات کی؟ انہوں نے کہا لوگوں جس کام کے لیے پہلے سن لو، کرنے کیا آئے ہو؟ کیا موٹیویشن ہے صاحب، آئے ہائے ہائے، تیار ہو جاؤ۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر یہ نہ بتایا جاتا تو یہ روٹین کی بیعت معاذ اللہ رہ جاتی۔ دیکھیں نا اس کی اہمیت ہی سامنے نہ آتی، اس کی سگنیفیکنس سامنے نہ آتی۔ یعنی انہوں نے ایکسٹریم لیول بتایا کہ ایکسٹریم لیول انہوں نے بتایا کہ آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، کیا کہا کہ تم جو بیعت کرنے آئے ہو، یہ بیعت کیا ہے؟ یہ بیعت مشرق و مغرب، ہر اپنے پرائے عطا کے انسانوں اور جنوں کے خلاف جنگ کی بیعت ہے۔ اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیدہ اور نادیدہ طاقتوں کو سامنے تم کھڑے ہو رہے ہو، اللہ، ایسی طاقتوں کے سامنے جو نظر آ رہی ہیں اور ایسی کفر کی طاقتوں کے سامنے جو نظر بھی نہیں آ رہی، تم کھڑے ہو رہے ہو، اس کے لیے تیار ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سب نے کام اس کے لیے تیار ہیں۔ اور اس میں ایک بات ڈاکٹر صاحب اس پہ ضرور گفتگو کیجئے کہ یہاں سرکار علیہ السلام کے ویژن کو آپ دیکھیے، آپ نے ایکسپلور کیا دین اسلام کو ایک نوجوان کے ذریعے سے،
نوجوان کو منتخب کیا، کم عمری تھی آپ، بڑی خاص طور پر دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کم عمر بھی تھے، اور یہ سارا فیضان اس قربت کا تھا جو اس وقت سے ڈیولپ ہو چکی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اپنا یہ ڈیولپ ہو چکی تھی جناب۔ اس کا مطلب وہ سمجھتے تھے کہ یہ مشن کیا ہے، یہ دین کیا ہے، یعنی ظاہر کیا ڈسکشنز ہوئی ہوں گی ملاقاتوں میں، بالکل ایسا۔ اور یہی بات جب پھر بیعت ہوئی تو بیعت کا اینڈ کس بات پہ ہوا؟ اس بات پہ ہوا کہ اہل مدینہ تم میری حفاظت اس طرح کرو گے جس طرح اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہو، اللہ جس طرح اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اور پھر اہل مدینہ نے کمٹمنٹ کی، اور اسی کمٹمنٹ کے نتیجے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے انہوں نے کیسا ایک یوں سادہ سا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ سب کچھ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو سرکار نے فرمایا جنت ملے گی، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں سب کچھ کرنے کو۔ دنیا میں تمہیں کیا اللہ کی بات، تائید کیا ملے بات۔ گی، دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت ملے گی، اور آخرت میں جنت